للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مریم آیت نمبر 12 سے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ کتاب کو مضبوطی سے۔ اب یہاں اختصار ہے، پیچھے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، خوشخبریاں مل رہی تھیں، تو اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جب وہ جوانی کو پہنچے تو اس موقع اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب، پکڑ کتاب کو بقوہ، ساتھ قوت کے، مضبوطی سے پکڑ، یعنی اسے پڑھ، اس پر عمل کر، اس کا آگے پرچار کر۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور دیا تھا ہم نے اسے حکم جب کہ وہ بچہ تھا۔ حکم سے مراد یہاں فہم اور سمجھ ہے، بچپن سے ہی ہم نے اسے فہم اور سمجھ عطا کر دی تھی۔ اور بچوں میں جو بچگانہ شرارتیں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے وغیرہ، وہ ان میں شروع سے ہی نہیں تھے، ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا، کیونکہ اللہ کے انبیاء ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک۔ ہم نے دیا تھا اسے حکم یعنی فہم اور سمجھ، صبیہ جب کہ وہ بچہ تھا، وحنانا من لدنا، اس کا تعلق حکم سے ہے، حکم پہ عطف ہے، اور ہم نے اسے دی تھی کیا؟ حنانن، شفقت، من لدنا، اپنی طرف سے، ہم نے اسے اپنی طرف سے شفقت عطا کر دی، یعنی وہ سب کے ساتھ شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے اسے عطا کی، اور یہ مہربانی، شفقت، محبت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور جس کو چاہے اللہ خوش مزاج بنا دیتا ہے، جس کو چاہے بد مزاج بنا دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نرمی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس نرمی کی وجہ سے خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس میں سختی آ جاتی ہے تو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے۔ تو خوش اخلاقی، خوش مزاجی، شفقت، محبت، پیار کا سلوک یہ اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے کہا ہم نے اسے اپنی طرف سے شفقت عطا کی، وزکاہ، اور زکوٰۃ عطا کی۔ زکوٰۃ کا معنی اس جگہ تزکیہ، یہ وہ زکوٰۃ نہیں جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، ہم نے اسے تزکیہ عطا کیا، یعنی جیسے اوپر سے وہ خوش اخلاق تھا، حسن مزاج کا مالک تھا، ویسے وہ دل سے بھی پاک تھا۔ تزکیہ دل کی پاکیزگی کو کہتے ہیں، ہم نے اسے تزکیہ عطا کیا، پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیہ، اور تھا وہ بہت متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنے ماں باپ سے، جیسے انہوں نے مانگا تھا اللہ سے کہ اے اللہ وہ پسندیدہ ہو اور میرا وارث بنے، تو اللہ نے ویسا ہی بیٹا عطا کیا، پرہیزگار، وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا، حسن اخلاق سے پیش آنے والا اپنے ماں باپ سے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھا وہ سرکش نافرمان، نہ تو ماں باپ کا نافرمان تھا اور نہ ہی اللہ کا۔ وسلام علیہ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیا گیا، ویوم یموت، اور جس دن مرے گا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن اٹھایا جائے گا وہ زندہ کر کے۔
یہ 3 مراحل انتہائی مشکل مراحل ہوتے ہیں، عین وہ مرحلہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، نمبر 2 جب موت کا وقت ہوتا ہے، نمبر 3 جب قبر سے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں۔ تینوں مراحل انتہائی پریشانی کے، مشکل کے، دہشتناک مراحل، اور ان تینوں مراحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر سلامتی ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے سلامتی، عافیت، ہر قسم کی آزمائش سے، مصیبت سے، تکلیف سے سلامتی مل گئی ان 3 مراحل میں جو کہ مشکل ترین ہے، تو وہ تو عافیت پا گیا، اسے ہر طرح کی خوشخبری مل گئی ہر مشکل مرحلے میں۔ آگے نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کا، اور پھر اس سے آگے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور تذکرہ کریں آپ کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب الگ ہو گئی وہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے اہل سے یعنی گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ مشرقی جگہ میں، یعنی ان کے گھر کی مشرقی جگہ، یا پھر مراد ہے بیت المقدس سے مشرقی جگہ میں چلی گئیں اور الگ تھلگ ہو گئیں سب سے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا اس نے ان کے آگے پردہ۔ اب یہ کیوں الگ ہوئیں اور کیوں پردہ بنا لیا آگے، اوٹ کیوں کر لی، اس میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ خاص ایام کی وجہ سے الگ ہو گئیں، اور پھر پردہ بنا لیا جب طہارت کا غسل کرنے لگیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو گئیں تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور پردہ بھی اسی لیے لٹکا لیا تاکہ سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو جائیں اور عبادت میں یکسوئی پیدا ہو سکے۔ تو بہرحال اللہ نے وجہ بیان نہیں کی، کوئی بھی وجہ ان میں سے ہو سکتی ہے۔ ویسے وہ انتہائی نیک خاتون تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، اللہ کے نبی تھے وہ، نبی کی پرورش میں انہوں نے وقت گزارا، اور پیچھے اس کی تفصیل آئی ہے سورۃ آل عمران میں۔ اور اتنا نیک بیوی تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پھل آتے تھے، اللہ کی طرف سے غیبی طور پر۔ یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے کہ بہت بڑی ولیہ تھی اللہ کی۔ باقی جتنا دنیا کے ولی ہیں وہ لوگوں نے ان کو ولی کہا ہے، لیکن ان کے اندر کا معاملہ وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ قیامت کو کھلے گا۔ لیکن ان کی ولایت کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے، ان کے تذکرے قرآن کر رہا ہے، اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کمال کو پہنچے، لیکن عورتوں میں سے صرف 2 عورتیں کمال کو پہنچیں، کمال درجے کو۔ ایک آسیہ فرعون کی بیوی، اور دوسری مریم بنت عمران۔ عورتوں میں سے یہ 2 کمال کو پہنچیں، اور عائشہ کا رتبہ تو تمام عورتوں پہ یوں ہے جیسے سرید کھانے کا مقام باقی کھانوں پر ہوتا ہے۔ یہ عربوں کے یہاں ایک کھانا تھا سرید، سب سے اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا، تو فرمایا عائشہ کا مقام تو وہی ہے جیسے تمام کھانوں پہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کو، سرید کو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ مریم علیہ السلام کمال درجے کی تھیں، اللہ کے ہاں اونچا مقام رکھتی تھیں، بہت بڑی ولیہ تھیں، تو وہ عبادت کے لیے ہی الگ تھلگ ہوئی ہوں گی۔ فرمایا جب الگ ہوئی وہ اپنے اہل سے یعنی گھر والوں سے مشرقی جگہ میں، بیت المقدس کی مشرقی جگہ، اسی لیے عیسائیوں کے ہاں جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی مشرقی جگہ ہے۔ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا قبلہ مختلف ہے، پیچھے آ چکا ہے قرآن مقدس میں کہ ان میں سے یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اب تو اکٹھے ہو چکے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، ان کا قبلہ اور ہے، ان کا اور ہے۔
فاتخذت من دونہم حجابا، پس انہوں نے بنا لیا ان کے آگے پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پس بھیج دیا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو۔ اس روح سے مراد روح القدس، یعنی جبرائیل علیہ السلام، ان کو روح القدس کہا جاتا ہے، پاک روح۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج دیا اسی وقت جب وہ الگ تھی گھر والوں سے، الگ اوٹ میں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی روح کہا اللہ نے، ویسے تو ہر روح اللہ کی ہے، جو روح ہے کائنات میں ہر روح کا مالک اللہ ہے، ہر روح اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو وہ بھی اللہ کی ہے، لیکن ان کو خاص کہا میری روح۔ یہ کوئی بڑا کسی کو کہہ دے نا یہ میرا ہے تو اس کو مقام دینا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ نے جو کہا یہ میری روح ہے، ویسے تو ساری روحیں اللہ کی ہیں لیکن اس کو خاص کہا اس کو مقام دینے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں جتنا گھر ہیں سارے اللہ کے گھر ہیں، کیونکہ مالک وہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری بادشاہی ملکیت اللہ کی ہے، اس سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن کعبہ کو خاص بیت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا گھر، تو وہ اس کو شان دینے کے لیے، ویسے سارے اللہ کے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں جتنا اونٹنیاں ہیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن قرآن میں ایک اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اسے شان دینے کے لیے۔ تو اللہ چونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب وہ جس کو کہہ دے یہ میرا ہے تو اس کو شان دینے کے لیے ہوتا ہے، اضافت برائے تشریف ہوتی ہے، شرف دینے کے لیے۔ پس ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا، اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ فتمثل لها بشرا سویا، پس اس نے صورت اختیار کی اس کے لیے ایک پورے انسان کی، بشرا انسان، سویا صحیح سلامت، پیچھے بھی سویا آیا ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے لیکن ہوں گے سویا صحیح سلامت، تو یہاں بھی وہی لفظ ہے سویا، انسان صحیح سلامت، یعنی پورا انسان، کامل انسان کی شکل میں آ گئے جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، انسانی شکل بدل سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے انسانی شکل میں آتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی جبرائیل علیہ السلام کو صرف 2 موقعوں پر اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا بس، ورنہ جب بھی آتے انسانی شکل میں۔ پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح یعنی جبرائیل، پس صورت اختیار کی اس نے اس کے لیے ایک مکمل انسان کی۔ اب جب ایک انسان، ایک غیر مرد مریم علیہ السلام کے اس حجرے میں گیا، اب کنواری لڑکی ہیں، وہ الگ تھلگ ہیں، گھر والے ساتھ نہیں، ایک مرد آ گیا اندر، ڈر گئیں، خوف زدہ ہو گئیں، اب بچانے والا زہر ہی کوئی نہیں ہے، اکیلی لڑکی، غیر مرد اندر آ گیا، اب اس حالت میں زہری سہارا کوئی نہیں ہے، فوراً کیا کہتی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، کہا بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے، مجھے وہ بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی دعوت ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی دعوت ہے کہ جب پریشانی آئے تو کس کو پکارو؟ ایک اللہ کو پکارو، وہی بچا سکتا ہے، وہی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ وہ مریم ایسی ولیہ ہے جن کی ولایت کی گواہی قرآن حدیث دے رہے ہیں، وہ سچی ولیہ ہیں، اور ان کے اس واقعے میں درس یہ ہے کہ پریشانی میں صرف یا اللہ مدد کہو، بس کسی اور کو مت پکارو، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بری کرنے والا نہیں، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ کہا انی اعوذ بالرحمن منک، کہ بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے۔ اب دیکھیں یحییٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں پکارا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیتی، وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن نہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا،
یہ اپنی ولایت پہ گھمنڈ کرتی ہیں، میں تجھے پھونک مار کے اڑا دوں گی، تو کون ہوتا ہے، میں اللہ کی ولیہ ہوں۔ لیکن نہیں، ان کی دعوت یہ نہیں تھی، انہوں نے انبیاء سے یہ سبق نہیں سیکھا تھا۔ سبق یہ تھا ان کو کہ مشکل میں کیا پکارنا ہے، صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ کہا اے بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ تو آگے جزا عربی میں محذوف ہوتی ہے، اگر تو ڈرنے والا ہے، اگر تیرے دل میں کچھ بھی خوف ہے رب کا، تو مجھ سے ہٹ جا، دور ہو جا، میری طرف نہیں آنا۔ قال، اس آنے والے مرد نے کہا، او انسان نے، انما انا رسول ربک، بے شک میں تو قاصد ہوں تیرے رب کا، جس رب کو تو پکار رہی ہے، جس کی پناہ لے رہی ہے، میں اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں رب کا۔ اللہ کی ولیہ ہیں، پتہ نہیں ہے انہیں۔ کیا سمجھ آیا اور سبق؟ غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، وہ سامنے کھڑا ہے، کوئی دور ہزاروں میل نہیں کہ یہاں سے پکارے اور عبد القادر جیلانی وہاں قبر سے سن رہا ہو، ہزاروں میل دور نہیں ہے، سامنے کھڑا ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، باہر انسان لگ رہا ہے فرشتہ، سامنے کھڑا ہے ولی کے، لیکن اللہ کے ولی کو پتہ نہیں ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ قال، کہا اس فرشتے نے، انما بے شک، آنا میں، رسول ربک، رسول ہوں، رسول کا معنی یہاں قاصد، میں قاصد ہوں تیرے رب کا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھے لڑکا زکیہ، پاک، میں تجھے پاک لڑکا عطا کرنے آیا ہوں۔ اب یہاں سے پھر مشرک کو موقع ملتا ہے کہ جب جبرائیل لڑکا دے سکتا ہے تو میرے پیغمبر کیوں نہیں دے سکتے؟ جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں، تو اگر جبرائیل لڑکا بیٹا دے سکتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں دے سکتے، اور پھر دیگر ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں یہاں رسول کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ استدلال غلط ہے، وہ تو رسول ہے، قاصد ہے، قاصد کے بعد اپنا کچھ ہوتا ہے؟ وہ تو کسی اور کی طرف سے کچھ دینے آتا ہے، پیغام دینے آتا ہے، کوئی عطیہ دینے آتا ہے، کوئی ہبہ کرنے آتا ہے، کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، اپنے پاس اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے رسول قاصد بن کے آیا ہے، قاصد اللہ کی طرف سے آیا ہے چونکہ، تو بات بھی اللہ کی طرف سے کرنی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے یہاں ہونا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو نسبت انہوں نے اپنی طرف سے کی، اپنی طرف کر دی، تو قاصد بعض اوقات اپنی طرف نسبت کر دیتے ہیں، جی ہم یہ آپ کو عطیہ پیش کرتے ہیں، دے وہ نہیں رہا ہوتا، اسے بھیجنے والا دے رہا ہوتا ہے، لیکن قاصد بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو عطیہ ہے، اس کی طرف سے نہیں ہوتا، اس کے بھیجنے والے کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی ہاں یہی مطلب ہے، ہاں تو رسول کا لفظ یہی بتا رہا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور کیا دینے آیا ہوں؟ اللہ کی طرف سے لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، یہ رسول کا لفظ بتا رہا ہے، اسی لیے۔ اچھا پھر ایک جگہ صراحت بھی ہے نا کہ یہ ان کا بیٹا کون تھا، مریم علیہ السلام کا بیٹا جن کی خوشخبری مل رہی ہے کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے نا۔ اچھا پیچھے دیکھیں، آپ پڑھ چکے ہیں آل عمران آیت نمبر 59 میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کے حال کی طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنا کے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حال بھی آدم کی طرح ہے، یعنی عیسیٰ بھی کیسے پیدا ہوا؟ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا، یہ ہے دلیل ہے۔ اسی لیے وہ صرف خوشخبری دینے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، بیٹا عطا کرنے نہیں آئے، وہ تو قاصد ہیں، عطا کرنے والا وہ ہوتا ہے جو قاصد کو بھیجتا ہے،
ایک اور جگہ ہے قرآن مقدس میں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، وہی جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ قرآن میں سورہ شورہ میں صراحت ہے کہ اولاد دینے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا قالت، جب کہا نا کہ تاکہ عطا کروں میں تجھے لڑکا پاکیزہ، قالت کہا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حالانکہ نہیں چھوا مجھے بشر، کسی بشر نے، کسی انسان نے، ولم اک بغیا، اور نہیں ہوں میں بدکار عورت، میرے ساتھ تو کسی مرد کا کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا، نہ نکاح سے نہ زنا سے، نہ تو میں بدکارہ ہوں اور نہ ہی میرا نکاح ہوا ہے، تو لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ قال کذالک، کہا فرشتے نے ایسے ہی ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہ تو بدکارہ ہے نہ تیرا نکاح ہوا ہے، لیکن ہوگا ایسے ہی، لڑکا ہوگا۔ قال ربو کی، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، جیسے زکریہ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، وہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا بیوی بوڑھی، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، یہاں وہی جواب ہے، تیرے رب نے کہا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، دیکھیں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ 4 صورتیں ہیں کسی کے پیدا ہونے کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وہ چاروں پوری ہو گئیں۔ کسی کے پیدا ہونے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، کچھ اسباب کے تحت ہیں، کچھ بغیر اسباب کے ہیں، اور ان کی پیدائش سے وہ چاروں پوری ہو گئیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، یہ ایک صورت ہو گئی۔ حوا کو عورت کے بغیر پیدا کیا، مرد سے، عورت کے بغیر، 2 صورتیں ہو گئیں۔ عام باقی انسان مرد عورت سے پیدا ہوتے ہیں، 3 صورتیں، اور یہ صرف عورت سے پیدا ہوئے بغیر مرد کے، یہ چاروں صورتیں پیدائش کی۔ اللہ نے کہا مجھ پر یہ چاروں آسان ہے، جیسے وہ ہو چکے ہیں، آدم پیدا ہوا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، حوا پیدا ہوئی ماں نہیں تھی، بغیر ماں کے بن گئی، باقی انسان ماں باپ سے بنتے ہیں، اور میں تجھے بغیر باپ کے بنا سکتا ہوں، یہ کام مجھ پر آسان ہے، میں اسباب کا محتاج نہیں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کہا فرشتے نے ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں اسے نشانی لوگوں کے لیے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، ہماری قدرت میں ہے، ہماری طاقت میں سب کچھ ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم اسے رحمت بنیں اپنی طرف سے، وہ لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، اللہ کا نبی لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ معاملہ فیصلہ شدہ، یہ بات طے ہو چکی ہے، کنفرم ہے، ایسا ہونا ہے۔ آگے پھر مزید آگے واقعہ چلے گا کہ پھر وہ کیسے پیدا ہوئے اور اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔